بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کچھ گفتگو کی جائے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج اسلامی حوالے سے تو ذی الحج کا مہینہ ہے، لیکن انگریزی سال کو اگر ہم دیکھیں تو آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آج 14 اگست ہے اور پاکستان کا آزادی کا یہ دن ہے۔ انگریزی تاریخ کے مطابق 1947 میں یہ آزاد ہوا، اور اسلامی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو 1366 یا 67 یہ ہجری تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا 27
تاریخ تھی، شب قدر کے دن یہ ہمیں عظیم نعمت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لازیدنکم، تمہیں ان میں اضافہ کروں گا، یعنی تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں نعمتوں کے حوالے سے بے شمار اپنے فرامین ارشاد فرمائے۔ کہیں یوں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے شمار نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اور سورہ والضحیٰ کے آخر میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جتنی بھی آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی، اگرچہ ہم ان کو ایک خاص موقع پر بیان کرتے ہیں، لیکن تفاسیر کا اگر آپ مطالعہ کریں کہ جن علماء کرام نے ان کی جو تفاسیر بیان کی، تو وہاں اس چیز کو بیان کیا کہ یہاں جو جن نعمتوں کا ذکر ہے مطلق نعمتیں ہیں، یعنی ہر نعمت کے حوالے سے یہ حکم ہے۔ اور چونکہ یہ ملک ہمارا یہ بھی ایک نعمت ہی ہے، ابھی جب گفتگو ہوگی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں یہ اللہ پاک نے عطا فرمائی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد اسی نظریے پر اگر دنیا کے نقشے پر کوئی ملک بنا ہے اسلامی ریاست مدینہ منورہ کے بعد، تو وہ پاکستان ہی ہے، کہ جو مقصد مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا تھا وہی مقصد پاکستان کی اسلامی ریاست کا ہی تھا۔ مزید اس پر گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ اس چیز کو مانیں، تسلیم کریں کہ یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ میری جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ تو جب اس کا شکر ہوگا تو اللہ پاک اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ وہ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر کیا ہے، خوشی ہونی چاہیے، خوشی منانے کا حکم ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو نعمت جب بھی ہمیں ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کیا ہے، عمل کرنا ہی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، خوشی منانے کا حکم دیا، خوب چرچا کرنے کا بھی حکم دیا، تو یہ چرچا ہو یا خوشی کا اظہار، دونوں اس بات کے ساتھ مشروط ہیں کہ یہ سب کام شریعت کے دائرے میں ہونے چاہیے۔ اگر ہم آج کے دن خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، خوب چرچا کر رہے ہیں، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام ہو تو شرعی طور پر درست ہے۔ لیکن اگر یہی کام آج کے دن خوشی کا اظہار ہو، چرچا ہو، لیکن شریعت کے دائرے سے اگر باہر نکل جائیں گے تو وہ جو بھی کام ہوگا وہ سب کیا ہے، ناجائز ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع نہیں فرمایا کہ اللہ ہمیں نعمت دے اور ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہے، نہیں، بلکہ اس کا چرچا کرنے کا حکم ہے۔
اس پر خوشی منانے کا حکم ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں آپ اس پر خوشی منائیں، خوشی کا اظہار کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ شریعت کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے تو وہ کام بھی کیا ہے، حرام ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا۔ بہرحال آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، احساس اصل میں انہی لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ہے، کیونکہ ہمیں تو جس نے بھی ہم میں سے آنکھ کھولی ہے پاکستان میں آنکھ کھولی ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان سے پوچھیے کہ وہ سفر کیسا تھا، کس طریقے سے وہ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، تو اصل احساس تو انہی لوگوں کو ہے۔ بہرحال ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، ایک تاریخ تو وہ ہے جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ ایک ہمارے ہاں نظام تعلیم کا شروع سے یہ مسئلہ رہا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں شروع سے ہی ایسے لوگ رہے جو پاکستان کے مخلصوں میں ان کا شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک آپ یہ پریکٹیکل کر لیں کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں خصوصیت کے ساتھ 9 میٹرک میں ہوتے ہیں، ان کو جو بھی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی معلومات ہوتی ہے وہ صرف یہی ہوتی ہے پاکستان اتنا بڑا ہے، پاکستان کے اتنے صوبے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن وہاں اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ پاکستان بنا کیسے اور کس حالت میں بنا، کیا وہ صورتحال تھی، کیا ضرورت تھی کہ جہاں پر لوگ 1000 سال سے رہ رہے تھے اور 50 سال کے بعد وہاں لوگ رہنے والوں نے مطالبہ کر دیا کہ اب ہمیں ایک آزاد پاکستان، ایک ملک چاہیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو پہلی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ قوم جو ہے یہ زمین سے نہیں بنتی، وطن سے نہیں بنتی، قوم جو بنتی ہے مذہب سے بنتی ہے، دین سے بنتی ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو بیان کیا سورہ کافرون میں کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کو آپ نے یہی کہا تھا کہ تمہیں تمہارا دین مبارک اور مجھے میرا دین مبارک۔ اگر قوم وطن سے بنتی، جگہ سے بنتی، تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت بیان کی، کیوں کہ جس مذہب پر وہ تھا وہ مذہب وہ نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ قوم ہمیشہ دین سے بنے گی، وطن سے نہیں بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا، دنیا کے کسی بھی خطے سے وہ لوگ آئے، آپ نے ان کو کیا ہے اپنا ہی شمار کیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، عربی نہیں تھے، جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہیں۔ اور ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا قرآن نے کہ تبت یدا ابی لہب، اس کے دونوں ہاتھ کیا تباہ برباد ہو جائے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ قوم جو بنے گی وہ مذہب سے بنے گی، وطن سے نہیں بنے گی، جگہ سے نہیں بنے گی۔ یہی وہ نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پر کیا ہے پاکستان بنا اور جس کی بنیاد پر لوگوں نے اتنی قربانیاں پیش کی۔ مختصراً یہ کہ جب برٹش حکومت نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور 1857 میں جب علماء کرام نے جہاد کا ان کے خلاف فتویٰ دیا، ان میں تھے علامہ فضل حق خیر آبادی، اور یہی وہ بنیاد تھی کہ وہیں سے پھر مسلمانوں میں یہ بنیاد چلی ہے کہ اب ہمیں کسی طریقے سے ایک آزاد مملکت چاہیے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اعلی حضرت علی رحماں بھی اسی نظریے پر قائم رہے اور آپ کے خلفاء نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا۔
1940 میں ایک کانفرنس ہوئی جس کو سنی بنارس کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے کون لوگ تھے؟ تاریخ خاموش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل گیا تو آج جو کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ پاکستان کے ہیرو نہیں تھے بلکہ پاکستان کے دشمن تھے، یہی وجہ ہے۔ تو سنی بنارس آل انڈیا جو منعقد ہوئی، اس کو منعقد کرنے والی جو شخصیت تھی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے خلیفہ اور مرید خاص حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، انہوں نے 1940 میں بنارس میں یہ ایک کانفرنس منعقد کی۔ یہ بنارس 3-4 افراد پر مشتمل نہیں تھی۔ تعداد سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، جس میں 500 مشائخ اعظام، یعنی جو بڑی بڑی ہماری درگاہ ہیں، بڑے بڑے آستانے ہیں، وہاں کے 500 مشائخ اس کانفرنس میں منعقد تھے۔ 7,000 علماء کرام اس میں منعقد تھے، اور عوام کی تعداد کتنی تھی؟ 2 لاکھ کے قریب عوام اس میں کیا موجود تھی۔ اتنی بڑی یہ کانفرنس تھی، اور اس کو منعقد کرنے والے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مرید خاص علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ نے یہ منعقد کی 1940 میں، اور سب نے اس پر یہ فیصلہ کیا اور اتفاق کیا کہ اب ہم نے بھی کیا آواز لگانی ہے کہ پاکستان اب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اب تک جو بھی تحریکیں چلی ہیں تحریک پاکستان میں، تو اب ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو سب نے اس پر اتفاق کیا، اور اس پر یہ بھی بات ہوئی کہ جو لوگ اس وقت تحریکیں چلا رہے ہیں، اگر یہ پیچھے ہٹ بھی جائیں گے تو ہم اپنے مقصد سے کیا ہے نہیں ہٹیں گے، ہم خود کیا ہے پاکستان کو کیا ہے بنا کر رہیں گے۔ یہ سنی بنارس آل انڈیا کے اندر یہ منعقد کانفرنس ہوئی، جتنی تعداد تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری اہم بات جو سوچنے کی ہے، میں نے ابھی کمیٹی کے سامنے کچھ بات کی تھی، ہم چند ہی افراد تھے، میں نے کہا اس بار جو 14 اگست جمعے کے دن آ رہی ہے، تو کچھ ہماری مسجد میں اس حوالے سے کچھ ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، حضیہ صاحب نے یہاں درانا پڑا اور لوگوں نے اس پر کیا ہے بڑے دوسرے انداز اختیار کیا۔ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس پر آپ غور کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس ہر سال ہوتا ہے، سفر المظفر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ جو سنی بنارس آل انڈیا کانفرنس ہوئی، اس میں جتنے علماء تھے، خصوصیت کے ساتھ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب تک پاکستان نہیں بنا، ان کی ہر جگہ جہاں بھی تقریر ہوتی تھی وہ ایک ہی تقریر کرتے تھے، نظریہ پاکستان، قیام پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، بس۔ چاہے وہ معراج کی تقریر ہو، چاہے وہ میلاد کا پروگرام ہو، کہیں پر بھی ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، وہ اسی پر کیا ہے گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا 1945 میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا عرس جب بریلی شریف میں ہوا، تو علماء کرام کیونکہ پورے ملک سے آتے تھے، ہندوستان سے آتے تھے، ان کو جو تقریر کرنے والے تھے ان کو جو عنوان دیا گیا، اب یہ مزار پر محفل ہوگی، مسجد میں ہی عرس منایا جاتا ہے، باہر نہیں منایا جاتا تھا، وہاں مزار پر ہی عرس ہونا تھا، اور ان سب کو ایک ہی موضوع دیا گیا، قیام پاکستان، نظریہ پاکستان۔ سب نے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر یہی تقریر کی، قیام پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ تو اگر مسجد میں ترانہ پڑھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر تو اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے، تو اگر علماء اس کو منع کرتے تو اس کو وہیں روک دیا جاتا۔ تو ابتدا میں نے یہی بات کی تھی کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، چرچے ہونے چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ کام کرتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ شریعت کے دائرے سے باہر جائیں گے تو وہ کام آپ چاہے باہر بھی کریں گے مسجد سے، وہ کیا ہے منع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے پاکستان کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو میں نے مختصر یہ 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں
کہ علماء اہل سنت کا اس میں ایک مرکزی کردار رہا اور بڑے بڑے بزرگان دین مشائخ اعظام اس میں کیا موجود تھے اور ان کا یہی مشن تھا، جہاں جاتے تھے قیام پاکستان، نظریہ پاکستان ہی کی بات ہوتی تھی۔ اب آئے گی نظریہ پاکستان۔ ابھی بھی میں نے بات کی تھی، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نظریہ پاکستان تھا کیا۔ اصل بات یہی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارے معاملات الگ ہیں۔ اگرچہ ہمارے بزرگ ہندوستان میں رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ان کا رہن سہن، ان کی ہر چیز اوڑھنا، ان کے معاملات ہمارے معاملات سے بالکل کیا ہے، الگ ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک جگہ تقریر کر رہے تھے اور وہاں پر ایک ہندو صحافی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو بزرگ تھے ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، تو پھر آپ یہ پاکستان بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پہلے بھی تو ایک ساتھ رہے نا، اب بھی تو ایک ساتھ رہ لیں گے۔ تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ بہت زیادہ ذہین اور فطن تھے۔ آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر خاموش رہے، تقریر کرتے رہے دوسرے موضوع پر۔ تھوڑی دیر میں آپ نے ایک پانی کا گلاس منگوایا، آپ نے کہا مجھے پانی پینا ہے، پانی کا گلاس لے کر آؤں۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور پانی پینے کے بعد جو پانی بچا تھا اس کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا پانی۔ اور جو ہندو صحافی تھا جس نے کہا تھا کہ ہمارے بزرگ ایک ساتھ رہے، آپ کیوں پاکستان بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے اس صحافی کو کہا ادھر آؤ، یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا کہ میں ایک مسلم کا پانی پیوں، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ نہ، بس بات یہی ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا کہ ایک ترک کا رہنے والا مسلمان تھا، ترکی ٹوپی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا، اس کو بلایا، اس کو کہا یہ پانی پی لو۔ اس نے فوراً وہ پورا گلاس پانی کا پی لیا۔ آپ نے کہا یہی فرق ہے، نظریہ پاکستان جو ہمارا وہ یہی ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے گا وہ ایک ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، لیکن ہندو ایک الگ قوم ہے، اگرچہ برابر میں بھی رہیں گے لیکن ہم ایک ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، اگرچہ ہم ایک ساتھ رہے ہیں یہاں پر لیکن ہر چیز الگ ہے۔ تو نظریہ پاکستان ہی یہی تھا، اسی بنیاد پر یہ پاکستان بنا۔ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، ابتدا میں نے یہی بات کی تھی کہ دنیا کے نقشے پر مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو یہی مقصد تھا کہ کافر یہاں مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے، جو مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ آزادی کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ نے اس مقصد کی وجہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے وہ اسلامی ریاست پہلی اسلامی ریاست کہلائی جس کا مقصد صرف اور صرف آزادانہ طور پر اسلامی احکامات کے ساتھ زندگی بسر کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ دوسرا ملک اگر کوئی اس مقصد کے تحت بنا ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پوری ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دور دور تک کسی بھی ملک کا مقصد یہی نہیں تھا، صرف اور صرف یہی مقصد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مقصد جب عظیم ہوتا ہے، کہ میں نے یہ عید الاضحیٰ کے دن بھی یہ بات کی تھی، جب مقصد آپ کا عظیم ہوگا اللہ پاک اس مقصد میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے ان کی یاد کو قائم بھی رکھے گا، باقی بھی رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ مقصد عظیم تھا اس لیے ان کی قربانی آج تک باقی ہے۔ تو چونکہ پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ چونکہ عظیم تھا، جن لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہاں پہ ہمیں بڑا مکان ملے گا، یہاں پر ہم عیش و عشرت سے رہیں گے، بلکہ جتنے لوگ آئے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ یہاں پر رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کوئی ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے سے منع نہیں کرے گا، یہی مقصد تھا۔ اسی مقصد کے تحت تو لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جس میں جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل تھے۔ تو مقصد عظیم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی اور یہ ملک کے پاکستان بنا۔ اور یہ بات اب بھی میں کہوں گا
کہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حسن حقانی اشرفی نقبر اللہ مرکزہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی پاکستان پر بات آتی کہ یہ پاکستان اب ختم ہونے جا رہا ہے، ان کی سرحدوں پر جو ہے قبضہ ہو رہا ہے، آپ ایک ہی بات ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اس کے حاصل کرنے میں بے شمار لوگوں کی قربانیاں شامل تھیں، اور وہ عظیم لوگ تھے جن کا مقصد چونکہ ایک تھا، تو اس لیے یہ پاکستان کبھی بھی کیا ہے ختم ہو ہی نہیں سکتا، کہ ان لوگوں کی قربانیوں کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خوشنودی تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آج ملک کسی بھی حالت میں آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے ملک کی جو اس وقت حالت ہیں دوسرے ملکوں سے ملائیں، مقابلہ کریں، بے شمار ایسے ملک آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ختم ہو چکے، وہاں پر دوسرے لوگ قابض ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پاکستان، ہمارا ملک جس بھی معاشی حالت میں ہے آج بھی قائم اور دائم ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کی قربانیوں کا کیا ہے ثمرہ ہے اور نتیجہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ ملک پاکستان آباد رہے، شاد رہے، تو تبھی ممکن ہوگا کہ ہم سب لوگ مل کر اس کے لیے کچھ کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حکمرانوں کا یہ کام ہے، بلکہ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ان کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، صرف سب کی ایک ہی نیت تھی کہ ہم نے اپنا ملک بنانا ہے، بس اس لیے آج ملک بن گیا۔ اب اس کو آگے کس نے چلانا ہے؟ وہ آپ لوگوں نے چلانا ہے۔ تو ہمیں اس سوچ کو بھی کیا ہے، اپنی ایک سوچ ہے جو آج کل اکثر جگہ ہو رہی ہے کہ جب بھی تہوار آتے ہیں ہم صرف سب لوگوں کا معاملہ مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، ہم سب کیا کہتے ہیں اس دن بس چھٹی ہو جائے، بس چھٹی ہو، آدھا دن سو کر گزارنا ہے، آدھا دن کیا ہے ایسے ٹائم پاس کر لینا ہے، بس سب کا یہی ہے کہ اور جس کو چھٹی نہ ملے آپ دیکھ لیں کیسے غصے میں ہوگا، دیکھا 14 اگست کے دن بھی بلا لیا ہمیں، یار دیکھو سب چھٹی منا رہے ہیں اور ہمیں بلا لیا۔ چین آج کامیاب اس لیے ہے کہ ان کے عالمی دن بھی جو ان کا آزادی کا دن ہے، جس دن وہ کھڑے ہوئے وہ اس دن بھی چھٹی نہیں مناتے، اس لیے تو پوری دنیا میں آج ان کی کیا سامان موجود ہے۔ اور آج ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ جو بھی تہوار آئے پہلا ہمارا آپشن یہی ہوگا چھٹی ہونی چاہیے، دوسرا آپشن ہم اس دن کوئی کام نہیں کریں گے، تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں اسلام ہی دیتا ہے، وطن کی جو نظریہ تھا یہ ہمیں اسلام نہیں دیا ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں دیا، تو ہمیں اس نظریے پر کام کرنا ہوگا اور سب سے پہلے اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کر یہ ملک کیا ہے صحیح معنوں میں ترقی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب پر اپنا کرم فرمائیں اور ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔